خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام سنا کہ نہیں سنا؟ ان کو سیف اللہ کا لقب دیا اللہ کے نبی نے. کیا کہا؟ اللہ کی تلوار ہے یہ, اللہ کی تلوار. اللہ اکبر. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک دشمن کی جو ہے گاؤں کی طرف بھیجے, وہاں پر جنگ ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بے چین تھے کیونکہ وہ دشمن بڑے طاقتور تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کسی طرح ان دشمنوں پر قبضہ کیا جائے, اور بڑی بے چینی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے تحاشا اللہ سے دعائیں مانگتے کہ اے اللہ سیف اللہ تیری تلوار گئی ہوئی ہے, اے اللہ میرا خالد گیا ہوا ہے, فتح دے وہاں پر, فتح دے میرے اللہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا, اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے رسول اللہ نے آپ کی دعا سن لی, فتح مل گئی, خالد واپس لوٹ کر آ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عشاء کی نماز پڑھائی, پلٹ کر کہا اے میرے صحابہ کل فجر میں جلدی جلدی سب لوگ آ جانا. دیکھو جب ہم فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوں گے, سلام پھیریں گے, باہر نکلیں گے مسجد کے اس کونے پر جا کر ٹھہریں گے, تو تم دیکھنا کہ سورج جب پہلی بار پہاڑ کے پیچھے سے نکلتا دیکھے گا تو اس سورج کے ساتھ تم لوگ خالد کو اور میرے باقی کے صحابہ کو فتح کے ساتھ کھو گے. صحابہ دوسرے دن فجر میں آ گئے. اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو بات جھوٹ ہو ہی نہیں سکتی. اللہ نے اطلاع کر دی, نماز پڑھی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بے چینی سے وہاں مدینے کے بارڈر پر انتظار کر رہے ہیں, سورج کا انتظار کر رہے ہیں, صحابہ بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں. اور اللہ کے نبی کو نہیں ماننے والے بھی آ گئے, ارے دیکھتے ہیں کہ دیکھو سورج کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں خالد آئے گا, دیکھیں گے کیسے آئے گا. ادھر سورج نکلا, ادھر خالد بن ولید اور صحابہ کے گھوڑے پہاڑ چڑھتے ہوئے آئے. اللہ اکبر. کیا بتانا چاہ رہا ہوں جانتے آپ؟ اب یہ جب خالد بن ولید کے گھوڑے نبی کے پاس آ رہے ہیں, ادھر نبی کو اللہ ایک سورہ نازل کر رہا ہے. کون سا سورہ جانتے ہیں؟ اللہ صرف نبی اور نبی کے صحابہ سے محبت نہیں کیا میرے بھائی, نبی کے صحابہ کی جو سواریاں تھی ان کے لیے سورہ نازل کر کے کہا ولادیاتی ذبحن فالموریاتی قدحن فالمغیراتی صبحن. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو رات میں اور دن میں ٹاپ مارتے ہوئے اللہ کے راستے میں جاتے ہیں اور صبح کو چیر پھاڑ کے واپس آتے ہیں. نبی کے صحابہ کے سواریوں کی قسم کھایا اللہ, سواریوں سے محبت کیا اللہ جو سواری اللہ کے راستے میں چلی گئی تھی. پورا سورہ نازل ہوا. خالد بن ولید پہنچ گئے, اللہ کے نبی چہرے پر بوسہ دیتے ہیں, کہتے ہیں میرے خالد مبارک ہو. اور صحابہ آپس میں بڑے جوش و خروش میں ہیں, جو واپس لوٹ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی کو بچہ ہونے والا تھا, مجھے یقین ہے میں جانے تک میرا بچہ پیدا ہو گیا ہوگا, میرے بچے کو دیکھنا ہے. کوئی کہتا ہے میری ماں بیمار تھی, مجھے میری ماں کا حال پوچھنا ہے کہ پتہ نہیں وہ بیمار ہے کہ اللہ کو پیاری ہو گئی. کوئی کہتا ہے میرا بھائی بڑا پریشان تھا, دیکھنا ہے کہ اس کا کیا حال ہے. اس سے سبق کیا ملا؟ ماں بیمار ہے, بھائی پریشان ہے, چاہے کچھ ہو دین کو ضرورت پڑ جائے تو سب کی تم کو بھی قربانی دینا ہی پڑے گا. اور حیدرآباد میں ایک ایسا پڑھا لکھا مسلمان آدمی پیدا ہو گیا جو ہورڈنگ لگا کر بول رہا ماں باپ کی خدمت کرنا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے. پتہ نہیں پوری قرآن میں میرے کو تو ایسا کہیں بھی نہیں ملا. ہورڈنگ لگی ہوئی ہے اس کی, سرونگ دا پیرنٹس از مور امپورٹنٹ دین سیکریفائسنگ یور لائف ان دا وے آف جہاد. کرتے ہیں ٹھیک ہے, کوئی آدمی اگر جہاد غلط کر کے غلط مر گیا اس کو چھوڑ دو, لیکن صحابہ اللہ کے لیے ماں باپ کو قربان کر رہے ہیں, بہنوں بھائیوں کو قربان کر رہے ہیں. ارے مسلمانوں, میرے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں, قرآن آپ کو ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیا, ماں باپ کی عبادت کا حکم نہیں دیا. اطاعت کرو ماں باپ کی, بولے اللہ اللہ, ماں باپ کی عبادت کرو نہیں بولے. ماں باپ کے لیے تم اللہ اس کے رسول اور دین کو نہیں چھوڑ سکتے. ایسے ہزاروں ماں باپ اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان ہے. نہیں قربان ہے, ماں باپ زیادہ پسند ہے, اللہ رسول اور اسلام سے زیادہ تمہارے ماں باپ پسند ہے تم کو. وہ صحابہ لوٹ کے آ رہے ہیں, تمناؤں سے آ رہے ہیں کہ پرانے اپنے چھوڑے ہوئے گھر والوں سے ملنا ہے. قریب آ گئے, اب امید میں ہے کہ نبی سے مل کر جانا ہے. نبی کہتے ہیں اے میرے خالد اپنے ان صحابہ ساتھیوں کو لیو اور اس طرف نکل پڑو. یا اللہ, مہینوں گزار کے آئے ہیں,
پوری تمنا اور امید ہے کہ اب ملنا ہے، نبی کا حکم آ رہا کہ اب اس طرف چلے جاؤ۔ اللہ کی قسم، اللہ آپ کے اور میرے سینے میں ہمارے صحابہ جیسا نبی سے محبت اور ایمان والا بنا دے ہم کو۔ ایک صحابی نے نہیں کہا کہ میرے نبی ذرا میری ماں سے ملتا ہوں، ایک صحابی نے نہیں کہا میرے نبی میری بیوی کو بچہ ہوا ذرا دیکھ لیتا ہوں، ایک صحابی نے نہیں کہا کہ میرے نبی ذرا میری بیوی کی طبیعت پوچھ لیتا ہوں۔ اے نبی ہم لوٹے ہیں، آپ نے حکم دیا وہاں جانے کے لیے، اللہ کی قسم ہے آپ کا حکم اس پر ایسے کروڑا ماں باپ اور گھر والے قربان ہیں۔ آپ حکم دیے سمعنا و اطعنا یا رسول اللہ، مڑ گئے اس طرف، مڑ کر آگے نکل گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ اکبر، اللہ اکبر، سوچو ذرا کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی خالد بن ولید صحابہ کو لے کر آگے بڑھے، کچھ دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں رکانے کے لیے، کہتے ہیں یا خالد یا خالد، رک خالد۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ کیا بات ہے، اللہ کے نبی دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، رک رک بولے۔ صحابہ پیچھے بھاگے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں خالد کیا تو جانتا ہے جب تم لوگ یہاں سے پلٹے، میری اطاعت کی اور جانے تیار ہو گئے، ماں باپ کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، میری اطاعت، اللہ کی محبت، اللہ کی دین کی خدمت کے لیے سب کو چھوڑ کر جب تم پلٹ گئے، اللہ نے جبرائیل کو میرے بازو بھیجا۔ جبرائیل نے مجھ سے کہا کہ تم لوگوں کو خوشخبری دوں اے خالد، کائنات کا رب کہتا ہے آج خالد اور اس کے ساتھی جن گھوڑوں پر جا رہے ہیں، اگر ان گھوڑوں کی دھول کسی مسلمان پر اڑ گئی تو اس مسلمان کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اور صحابہ کیسے تھے معلوم ہے؟ اللہ اکبر۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا اور آگے بڑھے، صحابہ کو بولے رکو، پورے رکو بولے، پوروں کو بولے ایک لائن میں جمع ہو جاؤ بولے، پورے ایک لائن میں جمع ہو گئے۔ پوروں کو بولے اپنی سواری پر سے نیچے اترو بولے۔ بولے خالد کیا کر رہے ہیں؟ بولے پورے پیچھے ہو، پیچھے ہو، چلو سواریوں کے۔ پوروں کو پیچھے کیے، بولے چلو سواریوں کو آگے بڑھو، سواریاں آگے بڑھے۔ بولے خالد کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا اللہ کی قسم کیا تم نے رسول کو کہتے نہیں سنا آج اس جانور کی دھول جس مسلمان پر اڑ جائے اللہ اس کی مغفرت کرنے والا ہے۔ خالد نہیں جانتا کہ اس کا عمل کتنا اچھا اور کتنا برا ہے، لیکن نبی نے کہا اس جانور کی دھول پہ مغفرت ہونے والی ہے، امید کہ اس جانور کی دھول خالد پر اڑے اور خالد کی مغفرت ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ کیسے صحابہ ہے؟ یہ ایک پیر پہ کبھی بھی نہیں ٹھہرے 40 سال، پریکٹیکل دنیا میں جا کے بتائے، اپنے آپ کو لے جا کے اسلام کو اپنے جسم پہ ساری کائنات پہ نافذ کر کے بتا دیے، منوائے اپنا لوہا کہ آج غیر مسلمان رائٹر فلسفر، آج ابھی جو واشنگٹن ڈی سی کی یونیورسٹی جارج ٹاؤن یونیورسٹی کا پروفیسر ہے جان ایل ایسپوسیٹو، وہ ایک کتاب لکھتا ہے دا اسلامک تھریٹ متھ اور ریالٹی۔ اس کتاب میں وہ کہتا ہے کہ عیسائی اور یہودی اسپین میں رہنے والے جتنے خوشحال مسلمان جب وہاں حکومت کر رہے تھے اس وقت تھے، اتنے خوشحال ان کی تاریخ میں وہ کبھی بھی نہیں تھے۔ جب مسلمان اس قرآن کو مان کر اس قرآن کو دوسروں کو منوانے لگ جائے تو اللہ کی قسم ساری کائنات میں صرف امن آ سکتا ہے۔ جب مسلمان اس قرآن کو چھوڑ دے گا تو ساری دنیا میں ضرور فساد ہونے والا ہے۔